میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ ہم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مفلس وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس نہ درہم نہ دینار ہو، مال سامان زندگی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا مگر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت رکھی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، یعنی لوگوں کے حقوق تلف کیے ہوں گے اور انہیں اذیتیں دی ہوں گی، اور اس کی وجہ سے اس کی نیکیاں کچھ اس کو دی جائیں گی۔ اس نے لوگوں کے حقوق جس قدر چھینے ہوں گے، ان کے عوض ادا کرنے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی، پھر قرض خواہوں کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گی اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس دن مصیبت کا اندازہ کرو کہ کیا ریاکاری کی آفت، شیطانی ہیلوں کے باعث اس کی کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ اب اگر طویل مدت تک اگر ایک نیکی بچائے رکھو مگر غیبت وغیرہ کے باعث تیرے دشمن تیری نیکی کو چھین لیں گے۔ اگر تم اپنے آپ کا محاسبہ کرو تو دیکھو کہ مسلسل روزے دار ہونے، نمازیں پڑھنے کے باوجود تم ہر روز مسلمانوں کی غیبت میں مبتلا ہو جو تمہاری نیکیوں کے برابر نہیں بلکہ بڑھ کر حرام ہے۔ اب باقی برائیوں کا کیا مداوع ادا کرو گے؟ حرام کھاتے ہو، مشتبہ مال ہڑپ کر جاتے ہو، عبادت میں کمی کرتے ہو۔ اب جس دن سینگوں والے جانوروں سے بے سینگوں کے جانور کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اس دن اپنے کیے مظالم سے کس طرح نجات پاؤ گے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بکریوں کو دیکھا، وہ ایک دوسرے کو سینگ مار رہی تھی۔ آپ نے فرمایا یا ابو ذر کیا تم جانتے ہو کہ کس وجہ سے ایک دوسرے کو سینگ مار رہی ہے؟ میں نے عرض کی نہیں فرمایا بلکہ اللہ ہی جانتا ہے اور قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ عز و جل کی اس فرمان کے بارے میں بتایا، زمین میں جو بھی چلنے والا ہے اور جو بھی پرندہ ہے دو بازوؤں سے اڑتا ہے یہ سب تمہاری طرح امتیں ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوق، حیوانات، چلنے والے جانداروں، پرندوں، ہر چیز کو پیدا کر دے گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے عدل سے سینگوں والی سے بے سینگوں کے جانور کا بدلہ لے گا، پھر جن اور انس کے علاوہ سب حیوانات سے کہے گا مٹی بن جاؤ۔ یہ وقت ہے کہ کافر کہے گا کاش کہ میں مٹی بن جاتا۔ اے مسکین، اس دن تیرا کیا حل ہوگا؟ اگر تیرا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہوا تو مصیبت بڑی طویل ہے۔ پھر تو کہے گا اے میری نیکیوں تم کدھر ہو؟ وہ کہے گی ہم تیرے دشمن کے اعمال میں منتقل ہو چکی ہے، اور تم اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے بھرپور دیکھو گے جس میں تمہیں طویل مشقت کا سامنا ہوگا، اور تم کہو گے اے میرے رب یہ برائیاں میں نے کبھی نہیں کی۔ جواب ملے گا یہ اس قوم کی برائیاں ہیں جن کی تو نے غیبت کی، اسے گالی دی، اس کو دکھ دیا، ان کے پڑوس میں رہ کر ان سے بےہودہ انداز میں مخاطب ہو کر ان سے جھگڑا کیا، ان پر ظلم کیا۔ الغرض تمام معاملات میں ظلم کی داستان بیان کر دی جائے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرزمین عرب میں بت پرستی کے معاملے میں شیطان مایوس ہو چکا ہے، البتہ وہ تم سے اس بات پر خوش ہے کہ معمولی جرائم کرو اور وہی ہلاک کرنے والے ہیں، اس لیے جس قدر ہو سکے ظلم سے بچو۔ قیامت کے روز ایک آدمی پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر حاضر ہوگا، اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اسے چھوڑ دے گی۔ ایک آدمی آئے گا اور کہے گا یا رب فلاں آدمی نے مجھ پر ظلم کیا ہے، تو حکم ہوگا اس کی نیکیاں اسی مقدار میں لے لو، اس طرح اس کی نیکیاں بالکل ختم ہو جائے گی۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ کچھ مسافر جنگل میں پڑاؤ کریں، ان کے پاس ایندھن نہ ہو، پھر وہ ایندھن اکٹھا کریں اور خوب آگ جلائیں اور سب ایندھن فنا کر دے، یعنی دوسروں پر ظلم کرنے والا گناہوں کے ذریعے اسی طرح نیکیوں کو فنا کر دیتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس کا ترجمہ ہے بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جو گناہوں کے نتائج ہیں وہ دوبارہ آخرت میں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ دوبارہ مقدمات ہوں گے کہ تم ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر دو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی واللہ یہ سخت معاملہ ہے، کس قدر سختی ہے کہ اس دن کوئی ایک قدم کا درگزر نہیں کرے گا، ایک تھپڑ بھی معاف نہیں کرے گا، بلکہ ایک بات تک معاف نہیں کرے گا تاکہ ظالم سے مظلوم کا بدلہ لے لیا جائے۔